اس کے بعد والے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں اسے اس عورت کی عادت کی مقدار میں اور اس کی دوسرے رشتہ دار عورتوں کی عادت کی مقدار میں جن میں پہلی شرط موجود ہے اختلاف کا علم نہ ہو، لیکن اگر اختلاف اتنا کم ہو کہ اسے اختلاف شمار نہ کیا جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے جو وقت کی عادت رکھتی ہے اور عادت کے دنوں میں کوئی خون ہی نہ آئے، لیکن عادت کے وقت کے پہلے کوئی کہہ رہے ہیں عادت کے وقت کے علاوہ کوئی خون آئے جو 10 دن سے زیادہ ہو اور حیض کی مقدار کو نشانیوں کے ذریعے معین نہ کر سکے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کو پہلی شرط بتائی ہے نا، اس میں کوئی اختلاف موجود نہ ہو۔ اگر جو ہے اس میں اختلاف موجود ہوگا یا مطلب کم ہوگا، بہت کم ہوگا کہ جسے اختلاف نہ کیا جا سکتا ہو، کہا جا سکتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ پھر اسی عورت کے لیے یہ بھی یہی حکم ہے جو اب وقت کی عادت رکھتی ہے، اور جو عادت کی عادت رکھتی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات کر رہے ہیں، سمپل یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے اسے اختلاف ہے اور بہت کم ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے اسے خون آیا ہے، وہ اس کے وقت کے دنوں میں، عادت کے دنوں میں نہیں آیا، لیکن اسے جو خون ہے وہ علامات کے ساتھ آیا ہے، اس کے نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ دیکھے گی کہ یہ 10 دن سے زیادہ ہے یا کم۔ اگر 10 دن سے کم ہے تو انہیں حیض قرار دے دے گی، اگر زیادہ ہے تو انہیں استحاضہ قرار دے دے گی، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 480 میں کہہ رہے ہیں وقت کی عادت رکھنے والی عورت اپنی عادت کے علاوہ وقت میں آنے والے خون کو حیض قرار نہیں دے سکتی۔ جو وقتیہ ہوتی ہے وہ صرف اپنے عادت کے دنوں میں ہی جو اسے خون آئے گا اسے حیض قرار دے گی، اس کے علاوہ اسے اگر جو خون آتا ہے وہ اسے حیض قرار نہیں دے گی۔ لہٰذا اگر اسے عادت کا ابتدائی وقت معلوم ہو، مثلاً ہر مہینے کی پہلی کو خون آتا ہو اور کبھی 5ویں اور کبھی 6 کو خون سے پاک ہوتی ہو، چنانچہ اسے کسی ایک مہینے میں 12 دن خون آئے اور وہ حیض کی نشانیوں کے ذریعے اس کی مدت معین نہ کر سکے، تو ضروری ہے کہ مہینے کی پہلی کو حیض کی پہلی تاریخ قرار دے اور اس کی تعداد کے بارے میں جو کچھ مسئلہ نمبر پچھلے میں بتا چکے ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر اس کی عادت کی درمیانی یا آخری تاریخ معلوم ہو، چنانچہ اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون آئے تو ضروری ہے کہ اس کا حساب اس طرح کرے کہ آخری یا درمیانی تاریخ میں سے ایک اس کی عادت کے دنوں کے مطابق ہو۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسے ایک تو چلو عادت کے دنوں میں خون آیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اسے ہی خون حیض قرار دیں گے۔ اب جو ہے کچھ اس کے آیا خون پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک، یعنی اب 10 دن سے اوپر ہو گیا نا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی عادت میں شمار ہو رہے ہیں نا، اس دن سے لے کے وہ گنے گی اور 10 دن سے کم جتنے ہوں گے ان کو حیض قرار دے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں مسئلہ نمبر 481 جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہو اور اسے 10 دن سے زیادہ خون آئے اور اس خون کو مسئلہ نمبر 479 میں ہم بتا چکے ہیں طریقے سے معین نہ کر سکے، تو اسے اختیار ہے کہ 3 دن سے 10 دن تک جتنے دن حیض کی مقدار کے مناسب سمجھے حیض قرار دے۔ بہتر ہے کہ 7 دنوں کو حیض قرار دے، لیکن ضروری ہے کہ جن دنوں کو وہ حیض قرار دے وہ دن اس کی عادت کے مطابق ہوں، جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بتا دیا میں نے ابھی آپ کو بھی یہی بتایا کہ وہ اپنی عادت کے دنوں کو حیض قرار دے گی، چاہے وہ 10 دن سے کم ہو تو وہ معین کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ جو اس کی عادت کے دن 7 دن ہے نا انہیں ہی حیض قرار دے، باقیوں کو استحاضہ قرار دے، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے سوالات بھیجنے سے پہلے مجھے آپ لوگوں نے سوالات بھیج دینا کہ ہمیں یہ والا سمجھ نہیں آیا، ہمیں یہ والا سمجھ نہیں آیا، جو بھی سمجھ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔